ویسے تو زخمیوں کی فکر آپ کو نہیں کرنی چاہیے، میں اور نرسنگ سٹاف ان پر بھرپور توجہ دیں گے۔ تاہم آپ کے ساتھیوں کے لیے ہاسٹل کے دروازے کھلے ہیں۔ جب تک آپ کے ساتھی یہاں ایڈمٹ ہیں یہ بھی یہیں رک سکتے ہیں۔ کیا آپ واپس جائیں گی؟ جی ہاں، میں تھوڑی دیر بعد واپس چلی جاؤں گی، کل صبح پھر آ جاؤں گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ واپس جانے لگی تو تیمور نے کہا، ہم ایک بار زخمیوں کو دیکھ آتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ماجبین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وارڈ میں آئے۔ دونوں زخمی کھانا کھا کے آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ تیمور نے ان کا معائنہ کیا، سٹاف کو کچھ ہدایات دیں۔ اس کے بعد ماجبین کے ساتھ باہر آ گیا۔ سامنے سرسبز لان تھا، وہاں کرسیاں موجود تھیں۔ وہ دونوں وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ رات کے ایسے پہر موسم بہت خوشگوار تھا۔ بلند پہاڑوں سے اترتی ہوئی ہواؤں میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ سامنے برآمدے کی چھت پر لگے بلب کی دودیا روشنی اس چھوٹے سے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، شہر سے اتنی دور ایسے بے رونق ماحول میں آپ بور تو ہوتے ہوں گے؟ ماجبین نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ فطری بات ہے۔ ابتدا میں ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزرتا تھا، لیکن اب کلگام مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ دور افق پر ٹمٹماتے ستاروں پر نظریں جما کر بولا، اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اب خدا کے لیے یہ نہ کہیے کہ اسپتال آنے والے مریضوں کی بے کسی اور مجبوری کی وجہ سے دل لگ گیا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا۔ برآمدے سے پھوٹتی روشنی میں اس کے سرخ و سفید رخسار چمک رہے تھے۔ ڈاکٹر تیمور کے دل میں آیا، کہہ دے کہ تم ہی اصل وجہ ہو، لیکن فی الحال ایسی پیش قدمی کا حوصلہ اور موقع نہیں تھا۔ اس نے کہا، اپنی پیشہ ورانہ دیانت کی بات کروں تو مریض بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلگام اتنا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں کے درمیان اس کا لینڈ اسکیپ نگاہوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ پھر یہاں کے نرم مزاج لوگ ہیں، خاص کر ملک افروز خان صاحب اور ان کی فیملی ہے، جن کی وجہ سے میں نے کبھی خود کو یہاں اجنبی محسوس نہیں کیا۔ ہماری فیملی کے بارے میں آپ ایسا سوچتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے بابا اور ہم بہت کم یہاں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور کے دل سے جھجک خاصی دور ہوئی تھی۔ وہ اس کی شخصیت کے گرد لپٹی پرتیں کھولنے کی ہمت متجمع کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مس ماجبین، ایک ذاتی نوعیت کا سوال زبان پر آ رہا ہے، پسند نہ آئے تو بے شک جواب نہ دیں۔ وہ ہنس پڑی اور بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی، میری ذات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے بتا نہ سکوں، آپ پوچھیں۔ آپ سے 3 منٹ بڑی بہن معروف کی شادی 3-4 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ گاؤں دیہات میں 26-27 سال کی عمر اس حوالے سے خاصی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ وہ زور ہنسنے پڑی اور تیمور کو لگا جیسے نقرئی گھنٹیاں چاروں اور بجنے لگی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ کا ذاتی سوال یہی تھا؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ خدا جانے آپ میرے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، شادی کے لیے ذہنی یکسوئی اور دلی آمادگی بہت ضروری ہے، جبکہ فی الحال میرے پاس یہ دونوں نہیں۔ 3 سال سے اس ریسرچ ورک کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، پہلے اسے مکمل کرنا ہے۔ مارو کی شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد جو ٹریجڈی ہوئی اور پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اس نے ہم سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سب کے بعد میرا شادی نہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ نے میری عمر کی بات کی تو بے شک کلگام اور آس پاس کے علاقوں میں اس حوالے سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، مگر میں تو کراچی میں رہتی ہوں۔ وہ جتنا بڑا شہر ہے اتنا ہی لوگوں کی سوچ بھی بڑی ہے، اور 27 سال ایسی عمر بھی نہیں کہ چند سال مزید شادی نہ کروں تو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی شریک حیات نہیں ملے گا۔ آخری بات اس نے ہنستے ہوئے کہی تھی۔ آپ کی بات درست ہے، شادی جیسے بڑے فیصلے کے لیے ذہنی یکسوئی اور دلی آمادگی بہت ضروری ہے۔ عجلت میں اور جذبات میں بہہ کر غلط فیصلے کرنے سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر کیے جائیں، بے شک دیر سے صحیح۔ یہی سوال میں بھی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود بھی آمادہ نہیں ہیں، پھر عجلت میں شادی کر کے پچھتا رہے ہیں۔
ابھی شادی نہیں ہوئی میری، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میری امی اور بہنیں بہت زور دے رہی ہیں، بہت سی لڑکیاں بھی دکھا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے اب مزید پس و پیش سے کام نہیں چلے گا۔ آپ ہینڈسم ہیں، پرکشش، جاذب ہیں، اس کے باوجود ماں اور بہنیں لڑکیاں دکھا رہی ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں۔ پسند کی حد تک بہت سی لڑکیاں زندگی میں آئیں، لیکن زندگی بھر کی ساتھی کا جو ایک تصور ہے اس پر کوئی بھی پوری نہ اتر سکی، اس لیے مجھ سے مایوس ہو کر میری امی اور بہنیں خود ہی کوشش میں لگ گئی ہیں۔ کیا آپ آئیڈیالسٹ ہیں؟ اس نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بات کا اگر یہ مطلب ہے کہ کسی مخصوص شبیہ کی لڑکی کو تصور میں بسا کر اس کا انتظار کر رہا ہوں تو کسی حد تک یہ درست ہے۔ ویسے میں کوئی آئیڈیالسٹ انسان نہیں، اس کے باوجود میرے تخت الشعور میں کسی صورت کا خاکہ بنتا اور بگڑتا رہتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے بارے میں ایک حد تک ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت میں ویسا ہی نصیب بھی ہو۔ اگر آپ کے تصور کے مطابق لڑکی نہ ملی تو اسی طرح انتظار کریں گے یا پھر امی بہنوں کی پسند پر سمجھوتا کریں گے؟ مزید انتظار کا تو چانس ہی نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ابھی تک شادی نہ کرنے کی ایک وجہ میرا غیر سنجیدہ رویہ بھی تھا، لیکن اب یہ دل تقاضا کر رہا ہے کہ سنجیدگی سے سوچ لوں، کیونکہ تنہائیوں میں مجھ سے سرگوشیاں کرنے والا عکس مجسم صورت میں دکھائی دینے لگا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا ایسا حسین حادثہ پہلگام میں ہوا ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ وہ جس رخ پر بیٹھی تھی اس کے پیچھے چاند پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو رہا تھا، بادلوں کے سفید گالے اس کے ساتھ یوں منڈلا رہے تھے جیسے چاند کی بارات جا رہی ہو۔ ڈاکٹر تیمور کھوئی کھوئی سی نظروں سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے بولا، پھلگام کا چاند میری نگاہوں کے سامنے چمک رہا ہے، ایک طلسمی کشش کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن چاند کب کسی کی دسترس میں ہوا ہے؟ اسے پانے کی تمنا کرنے والے منہ کی کھاتے ہیں۔ ماجبین نے چونکتے ہوئے سر گھما کر بلند ہوتے ہوئے چاند کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، طلب میں شدت اور پانے کی ہمت ہو تو چاند جھولی میں اتر آتا ہے۔ آپ بھی اپنی تمنا کو آواز دے دیں، کیا پتہ جسے آپ صرف دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں وہ باہیں کھول کر آپ کی سمت دوڑ پڑے۔ تیمور کے دل میں لہر سی اٹھی کہ اسے بتا دے تم ہی میری تمناؤں کا محور ہو، مگر اس نے کہا، مس ماجبین، پتہ نہیں آج کی رات میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم شاعرانہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا مزاج بہت ملتا ہے، آپ سے تعلق قائم کر کے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ درست کہتے ہیں ڈاکٹر تیمور، بہت عرصے بعد میری زبان سے بھی ایسی باتیں نکلی ہیں، یہ سب آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ معروف بڑی بدقسمت تھی کہ آپ جیسے مسیحا کے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب مجھے اجازت دیں، میں کل صبح آؤں گی، امید ہے میرے زخمی ساتھیوں کی رات سکون سے گزرے گی۔ اس نے الوداعی کلمات کہے اور جیپ کی طرف چلی گئی۔ ڈاکٹر تیمور خالی خالی نظروں سے اسی کرسی کی جانب دیکھتا رہا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ وہ چاندنی میں بھیگتا ہوا بڑی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لے کر اٹھا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف چلا گیا۔ اس رات بھی نیند آنکھوں کی وادیوں سے غائب رہی۔ وہ بڑی دیر کروٹیں بدلتا اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ جب بہت دیر تک نیند نہ آئی تو اٹھا، رائٹنگ ٹیبل پر نوٹ پیڈ کھول کر اس پہ سوچ سوچ کر لکھنے لگا، ماجبین، آپ سے ملاقات ہوئے بس 2 ہی دن ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے ہم برسوں سے آشنا ہوں۔ یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے ہیں، خاص کر آج رات ایمرجنسی وارڈ کے سبزہ زار پر بیٹھ کر ہم نے جو باتیں کیں، میں اس کیفیت کی جادوئی تاثیر بھلا نہیں سکوں گا۔ ہم دونوں پڑھے لکھے اور شہری ماحول کے پروردہ ہیں، اس کے باوجود پرتکلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر گستاخی نہ سمجھو تو آئندہ میں آپ کی جگہ تم کہہ کر مخاطب کروں۔ ماجبین، تم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی تمنا کو آواز دینی چاہیے، کیا پتہ جو میرے دل میں ہے وہ دلبر بننے کے لیے راضی ہو۔ تب تو میں جرأت نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اس تحریر کے ذریعے دل کی بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 2 دن پہلے جب حویلی میں تم پر جو میری پہلی نظر پڑی تھی، تب سے میرا دل قابو میں نہیں۔ میں نہیں جانتا یہ محبت ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے کبھی ایسا محسوسات کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔
اب جو میٹھے میٹھے درد کی لہریں دل میں اٹھنے لگی ہیں، ان کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ میری تمنا تم ہو۔ تمہیں دیکھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنانے کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ کیا میری اس خواہش کی تکمیل میں تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا میری شریک حیات بننا چاہو گی؟ فقط تمہاری نگاہ انتخاب کا تمنائی۔ اس نے لکھنے کے بعد کئی بار یہ تحریر پڑھی، پھر کاغذ طے کر کے خاکی لفافے میں ڈال دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کل جب وہ اسپتال سے واپس حویلی جائے گی تب یہ خط اسے دے گا۔ خط لکھنے کے بعد اس کی بے چینی اور بے خوابی دور ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا۔ اگلے دن 12-1 بجے تک اسپتال آنے والے مریضوں کے ساتھ مصروف رہا۔ اس دوران صرف ایک بار ایمرجنسی وارڈ جانے کا موقع ملا تھا۔ ماجبین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 1 بجے کھانے کا وقفہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، ہاتھ منہ دھو کے تازہ دم ہوا اور چپڑاسی کو چائے لانے کا کہا۔ ماجبین کو لکھا خط اس کی جیب میں پڑا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر اس نے خط پڑھا اور خاکی لفافے میں ڈال دیا۔ وہ بظاہر بے نیازی دکھا رہا تھا، حقیقت میں اس کے روم روم میں بے چینی دوڑ رہی تھی۔ دل سینے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف جانے پر اکسا رہا تھا۔ بے قراری اس بلا کی تھی کہ وہ مزید اپنے کمرے میں ٹھہر نہیں سکا۔ اس نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور تیز تیز چلتا ایمرجنسی وارڈ میں آیا۔ بریک ٹائم کا مقررہ وقت ابھی باقی تھا۔ ماجبین دکھائی نہیں دی، البتہ اس کے دونوں ساتھی زخمیوں کے پاس موجود تھے۔ اس نے زخمیوں کا معائنہ کیا۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اس نے ماجبین کے بارے میں پوچھا تو اس کے ایک ساتھی نے کہا وہ نہیں آئی ہے۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ملک صاحب کے ساتھ کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے دوسرے گاؤں جا رہی ہے، شام کو اسپتال آئے گی۔ تیمور کے دل میں تڑک سے جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ تھکے تھکے احساس کے ساتھ او پی ڈی کی طرف آیا جہاں مریض اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ 3 بجے جب مریضوں کے آنے کا سلسلہ موقوف ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر آیا ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی شور مچانے لگی۔ اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا اور چونک اٹھا۔ شہر سے اس کے بڑے بھائی کی کال تھی۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ دوسری طرف سے بھائی کی اضطراری آواز سنائی دی، تیمور، بابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہم انہیں یہاں اسپتال لے کر آئے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ اب بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ مضطرب لہجے میں بولا۔